پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے مرغے کی چالاکی۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ دیکھ سکیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لومڑی بہت بھوکی تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر کھانے کو کچھ تلاش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک بہت ہی موٹے تازے مرغے پر پڑی، لیکن مرغا اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا اور بانگیں دے رہا تھا۔ لومڑی نے جب موٹا تازہ مرغا دیکھا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا، اگر آج یہ مجھے کھانے کو مل جائے تو مزے ہی ہو جائیں۔ چلو کوشش کرتے ہیں اس کا شکار کرنے کی۔ یہ سوچ کر لومڑی جلدی سے مرغے کی طرف بڑھنے لگی۔ مرغے کے قریب آ کر لومڑی نے نیچے سے اسے پکارا، ہیلو میرے پیارے دوست، کیسے ہو تم؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ہم بہت دیر بعد ملے ہیں، اس لیے تم کیسے پہچانو گے؟ لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر لومڑی نے مرغے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی چالاکی سے ہی اسے اپنا شکار بنا سکتی ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی تو مرغا تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ خوشامد کے ہوائی قلعے چھوڑنے لگی اور بولی، میرے پیارے دوست، ہم بہت دیر بعد ملے ہیں، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تم تو بہت وزن کم کیے بیٹھے ہو، تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جلدی سے مجھے بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مرغے نے سوچا، لومڑی اور وہ بھی میری دوست، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو زندگی میں اس سے کبھی نہیں ملا۔ یہ اپنی چالاکی دکھا رہی ہے اور مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، لیکن میں اتنی جلدی اس کے جال میں آنے والا نہیں۔ یہ سوچ کر مرغے نے کہا، بھی لومڑی، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ ہم کہاں پہ ملے تھے، کب ملے تھے اور ہماری دوستی کیسے ہو گئی۔ لومڑی نے کہا، تمہیں یاد بھی کیسے ہوگا؟ بہت عرصہ بیت گیا ہے، میں یہ جگہ چھوڑ کے جنگل کے دوسری طرف جا بسی ہوں، اس لیے میرا کبھی گزر بسر نہیں ہوا۔ تم یاد کرو، میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ مرغا پھر سوچ میں پڑ گیا۔ ارے میری جان کب بچائی تھی؟ یہ اس کی چالاکی ہے، میں اس کی چالاکی میں نہیں آنے والا۔ مرغے نے کہا، بی لومڑی، تمہارا بہت بہت شکریہ اگر تم نے میری جان بچائی، لیکن میں یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ میں یہاں کا گارڈ ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کی ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کی نگرانی کر رہا ہوں، اس لیے میں تو اب مصروف ہوں۔ لومڑی نے کہا، یہ کیسی مصروفیت ہے؟ تم نیچے آ کے بات کر لو، اتنی دیر بعد ملے ہیں اور تم اتنے کمزور بھی ہو۔ میں کہتی ہوں نیچے آؤ تاکہ میں تمہاری نبض دیکھ سکوں کہ تمہیں کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہے۔ یہ سن کر مرغا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، دیکھو بھی لومڑی، تم مجھے میرا کام کرنے دو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر تم میری دوست ہو تو میں پھر کبھی تمہاری میزبانی کروں گا۔ اب تم جا سکتی ہو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ کہہ کر مرغا بانگیں دینے لگتا ہے۔
लेकिन इतना मोटा ताज़ा शिकार हाथ से निकल जाए ये लोमड़ी को गवारा नहीं। लोमड़ी फिर बोली, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा कहना मानो। मैं तुम्हें नब्ज़ पकड़कर ही बता सकती हूँ कि तुम किस मर्ज में मुब्तला हो। जल्दी से नीचे आओ। मुर्गा समझ गया कि ये चालाकी है और ये इस तरह इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मुर्गे ने कहा, बे लोमड़ी, तुम तो जान ही गई हो कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैं छत से नीचे नहीं उतर सकता। मैं ऊपर ही रह रहा हूँ। मुझे ऊपर ही रहने की आदत हो गई है, इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकता। क्या करूँ, बीमारी ने ही इतना घेर लिया है। ये बात सुनकर लोमड़ी को समझ आ गई कि मुर्गा इसके हत्थे चढ़ने वाला नहीं है। वो अभी भी खड़ी मुर्गे की तरफ देख रही थी, तो मुर्गे ने जोर जोर से बांगे देना शुरू कर दी। लोमड़ी को लगा कि ये अपने साथियों को बुला रहा है, ऐसा ना हो कि इसकी शामत आ जाए। लोमड़ी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई और मुर्गे की जान बच गई।